نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے رکھنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، روزے رکھنے والا کتنا خوش بخت ہے اور خوش قسمت ہے جو جنت کی قریب ہو جاتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور جنت کا داخلہ آسان اور جہنم سے دوری آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں دو مختصر سی حدیثیں ہم سننے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یعنی باب الریان جنت کا ایک دروازہ ہے، باب کہتے ہیں دروازے کو، اور ریان وہ اس کا نام ہے اس دروازے کا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو روزے دار ہوتے ہیں قیامت کے دن منادی ندا کرے گا کہ کہاں ہے روزہ دار، تو جب روزہ دار اٹھیں گے تو پھر ان کو اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جب سب روزہ دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو پھر بند کر دیا جائے گا، یعنی وہ دروازہ صرف اور صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو باب الریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یہ خصوصیت ہے کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کسی بھی مجمع میں، پنڈال میں دروازے ہوتے ہیں، گھروں میں بہت بہت بڑے جو ایسے ریسٹورانٹ ہوتے ہیں ان میں ایک مخصوص دروازہ ہوتا ہے جس دروازے سے صرف اور صرف خاص لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں، اگرچہ سب نے تو اس میں ہی جانا ہوتا ہے، اس پنڈال میں ہی جانا ہوتا ہے اور اسی ہی جگہ پر، ایک ہی جگہ پر جانا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو آنے والے ہیں ان کے لیے مختلف دروازے ہوتے ہیں، خاص لوگوں کے لیے خاص دروازے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جنت میں تو انشاءاللہ سب پہنچیں گے مسلمان ایمان والے، لیکن روزہ دار جو ہوں گے ان کے لیے مخصوص دروازہ باب الریان ہی ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، رسول جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی ایک روزہ صرف رکھتا ہے، ایک روزہ جس نے رکھا، یعنی یہ ایک روزے سے مراد نفلی روزہ بھی ہے اور عام سال میں، لیکن جو رمضان شریف کے ہیں وہ تو فرض ہے نا، روزے وہ تو رکھنے ہی ہیں، 30 روزے جو ہیں وہ فرض وہ رکھنے ہیں۔ ایک روزے کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، ایک روزے رکھنے کا اجر کیا ہے، اور بندے کو جہنم سے کتنی دوری نصیب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند ابی یعلا شریف کی یہ حدیث ہے، تو فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے کہ جو بندہ صرف ایک دن کا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا ایک کوا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے اور اپنی ادھیڑ عمر یعنی بڑھاپے تک وہ اڑتا رہے اور پھر اپنی طبی موت وہ مرے، تو جتنا عرصہ یہ اڑتا رہے گا بچپن سے لے کر آخر تک اتنا اس کو اللہ جہنم سے دور فرما دے گا۔ لہٰذا یہ کوا جو ہوتا ہے اس کی اڑان اگر بچپن سے بھرے اور آخر عمر تک اس کی عمر کا دورانیہ کتنا ہوگا، تو اس بات کو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف لطیف غنیت الطالبین میں ارشاد فرمایا کہ کوے کی عمر میں کہا جاتا ہے، کوے کے بارے میں، اس کی عمر کے بارے میں، اس کی عمر 500 سال تک ہو سکتی ہے، یعنی 500 سال تک اس پرندے کی
عمر ہو سکتی ہے۔ تو گویا جو بندہ صرف ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کریم 500 سال کی مسافت سے اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ ماہ رمضان شریف کا پورا مہینہ اور وہ بھی فرض روزے رکھے اور پھر عام دنوں میں بھی رکھے، اس کی شان اور اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو ان دونوں حدیثوں میں ہم نے سنا، دو حدیثوں میں ہم نے یہ سنا کہ جنت سے قرب کا اور جہنم سے دوری کا جو سبب روزہ ہے وہ کتنی عظیم الشان عبادت اور کتنا اللہ کریم کا بہترین دیا گیا عطیہ ہے۔ اس سلسلہ میں آخر میں 2-4 مسائل بھی میں بیان کر دوں روزوں کے حوالہ سے، چونکہ ہمیں رمضان شریف ہے اور اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو 4-5 مسائل میں ذکر کروں گا مختصراً۔ جان بوجھ کر کھانا پینا، ہم بستری کرنا یعنی مباشرت کرنا، یہ روزے کو توڑ دیتا ہے بحوالہ رد المختار۔ اسی طرح نمبر 2، سگریٹ یا سیگار وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حقہ، سگریٹ، سیگار، ان کو پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اپنے ذام میں یہ ہو کہ دھواں آگے نہیں جائے گا، حلق میں نہیں جائے گا، لیکن یہ چلا جاتا ہے، ان کے پینے سے بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا ماخوذ از بہار شریعت۔ نمبر 3، اسی طرح سے تمباکو یا پان کھانا، عمومی طور پر جو شہروں میں زیادہ اس کا رواج ہوتا ہے، تو پان کھانا تمباکو وغیرہ کا ہو یا ویسے، تو وہ کھانا وہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے، اگرچہ اپنے ذام میں یہ ہو کہ میں تھوکتا رہتا ہوں اور وہ حلق میں نہیں جائے گا، لیکن باریک باریک ذرات اس کے ضرور ہوتے ہیں جو حلق میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی بہار شریعت میں اس مسئلہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یا اس جیسی کوئی چیز منہ میں رکھی جو گھل سکتی ہے، یعنی شکر ہے، ٹافی وغیرہ ہے، یا اس جیسی کوئی بھی چیز ہے کہ منہ میں رکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے جو رطوبت ہوتی ہے، جو لعاب پیدا ہوتا ہے منہ میں، اس سے وہ گھل جاتی ہے اور وہ پھر حلق میں پہنچ جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، اگر کسی کے دانتوں میں کھانا رہ گیا اور اس کی مقدار چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ ہو، اگر وہ حلق میں چلا گیا، اس کو حلق میں لے لیا گیا، وہ حلق میں چلا گیا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ 4-5 مسائل تھے جن کا ہم نے ذکر کیا، پڑھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔